تم خرچ کرو۔ اب اس چیز میں یہ جو خرچ کرنا ہے یہ حکم شرعی ہے، یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں یہ فرض ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ اور عمومی طور پہ ایک شخص کا ہاتھ تنگ ہے تو اس کو بخل کہا جاتا ہے، اور یہ بخل انسان کو تباہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور بنیادی چیز کہ مال کا اصول یہ ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح پہلے عرض کی کہ مقصد وہی ہو کہ اس کو حاصل کرنا ہے تو ایسے طریقے کے ساتھ جس سے آخرت برباد نہ ہو، اس کا فائدہ ہو۔ اور پھر یہ جو انسان اس مقصد کو سامنے رکھ کے کچھ کمائے گا تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن یہ پوچھا جانا ہے من این اکتسب۔ جو سوال ہے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کمایا کیسے تھا، کہاں سے کمایا تھا۔ اس لیے کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے جس نے کسی کا کچھ لینا دینا ہے، کسی کی جائیداد، کسی کے پیسے روپے کے اوپر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے، تو یاد رکھ لیں یہ قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی دوزخ میں جا رہا ہوگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک شخص تھا، اس کے اوپر قرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا قرض کیوں اٹھائے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوا اس آواز کے اوپر، تو آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، لے جاؤ تم اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ حالانکہ قرض لیا ہے، واپس نہیں کر سکا۔ تو جس نے کسی کا مال ہتھیایا ہوا ہے، جس نے زبردستی دو نمبری کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بلشت کسی نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے تو قیامت کے دن یہ 7 زمینیں اس کے گلے میں ہوں۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے کہ جو کسی کا حق ہے نا اس کو دے دیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ برابر کرے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ دے گا نا تو پھر یہاں مال و دولت تو ہوگا نہیں، وہ تمہارے نیک اعمال ہوں گے، یہ نمازیں، یہ تلاوتیں، یہ روزے، یہ اذکار، یہ حج ہے نا، یہ ساری نیکیاں دے کے برابر ہوگا۔ دوسری چیز ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ رزق کمانا ہے جائز اور حلال طریقے کے ساتھ، حرام طریقے کے ساتھ رزق نہیں کمانا، کیونکہ حرام طریقے کے ساتھ جو کمایا ہوا رزق ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی قبول عبادتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان بڑی بڑی نیکی اگر کرنے کی اس کو توفیق مل بھی جاتی ہے تو وہ نیکی بھی اس کی قبول نہیں ہوتی۔ وہ بڑی معروف حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک بندہ جو حرام کماتا، حرام کھاتا تھا، وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، سر میں مٹی ڈلی ہوئی ہے، سفر کے آثار واضح ہیں، تھکا ماندہ ہے اور رو رہا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم تیری دعا کو کیسے قبول کریں؟ تیرا کھانا وہ بھی حرام کا، پینا وہ بھی حرام کا، لباس تیرا حرام کا، تو پروان چڑھا تو کس بنیاد پہ، کس غذا کے ساتھ؟ وہ حرام کی غذا کے ساتھ۔ جو کام غیر شرعی ہے، اب سود ہے نا، کہا تھا کہ یہ اس میں بھی پرافٹ ہے، اب غلط چیزیں ہیں تو اس کے اندر زیادہ پرافٹ بھی بسا اوقات بندے کو نظر آتا ہے۔ تو حرام چیز سے اپنے آپ کو ہر صورت بچانا ہے۔ اور تیسری چیز جو اہم اور بنیادی ہمارے ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے، پھر جو مال کمایا ہے اس کو غیر شرعی چیزوں میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اسراف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسرف ہیں کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اور شیطان کا بھائی کدھر جائے گا؟ جہاں شیطان جائے گا، وہ دوزخ کی طرف انسان کو لے کے جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں آ گئیں پھر یہ ہے کہ انسان نے کسی کا حق نہیں دینا، اور اس کے ساتھ اس کا مال حلال کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتا۔ اب اس کے اوپر فرضی زکوٰۃ ہے، فرضی زکوٰۃ دے گا، اور اس کے بعد وہ جتنا خرچ کرتا جائے گا یہ انسان کو اللہ کے غضب سے بھی بچائے گا۔ صدقے کے جتنے فضائل ہیں وہ ذہن میں رکھیں،
کہ انسان کو یہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب سے بھی بچاتا ہے، بری موت سے بھی بچاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ عرش کا سایہ کے حصول کے لیے یہ صدقہ ایک بہت بڑی ایسے سمجھ لیں کہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کا سبب ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب پانے والے جو لوگ ہیں، سورۃ دہر میں ذکر ہوا کہ انسان اس صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ترین بندے ہیں ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت سے ترغیب دی۔ کن کو؟ یا معاشر التجار، خصوصاً جو تجار حضرات ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے مال میں، کاروبار کے اندر، معاملات میں اونچ نیچ ہوگی، بات چیت کرتے ہوئے بھی ہو سکتی، تو اس صورت میں جب تم کثرت سے صدقہ کرو گے تو یہ جو کمی کوتاہی ہوگی یہ دور ہو جائے گا، تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا، عمومی اعتبار سے بھی ہر بندے کو خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو بھی تنبیہ کی کہ یا معاشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کرنے کی عادت بناؤ۔ کیوں؟ تو عورتوں زیادہ سے زیادہ تم کثرت سے لان تان کرتی، غالب مندہ، اور اسی طرح تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی کرتی، اس لیے تم کثرت سے صدقہ کرو گے تو تمہارے یہ جو گناہ ہے اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا۔ اور یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، تم نے خرچ کرنا جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی ایک انسان کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو رزق ہے، تو رزق میں سے بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مثال لے لیں، سب سے بہترین مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کھجوریں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ اب ایک مانگنے والا در پہ آ گیا تو 2 کھجوروں کے علاوہ کھانے پینے کی چیز اور گھر میں نہیں تھی، تو میں نے وہ 2 کھجوریں جو آیا نا مانگنے والا، اس کو وہ 2 کھجوریں دے دی، اور اس کو دیکھا میں نے، وہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو اس نے کیا کیا، 1 کھجور اس کو دے دی، 1 اس کو دے دی۔ یعنی یہ حالت تھی کہ جو کھانے پینے کی چیز نا، بس اوقات میرے پاس اتنا ہوگا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہوگا تو پھر ہم یہ کر دیں گے، پھر ہم یہ کر دیں گے، پھر ہم یہ کر دیں گے، اپنی ہمت کے مطابق جو خرچ کرنے کی جس کو عادت نہیں ہے، جب اس کو زیادہ دے دیا جائے نا تو بخل زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ہمیشہ جس حال میں بھی ہے خرچ کرنے کی عادت بنائیں، جب یہ خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اور یہاں اسی آخرت کی کامیابی کا ذکر کیا گیا، تو فرمایا خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن آدم کہتا ہے مال ہی مال یا رکبت، میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کرتا رہتا ہے، لیکن حالانکہ اس کا مال ہے کون سا؟ وہ مال جو اس نے کھا لیا اور اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، پہن لیا، بسیدہ کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس نے تصدق کا صدقہ کر دیا، فاجرا، اس کو کیا کر دیا؟ اپنے لیے اس نے جاری کر دیا، یعنی ایک صدقہ جاریہ کی صورت، یا آخرت میں اس کے لیے وہ ذخیرہ بن گیا۔ اس کے ساتھ یعنی اس کے بعد جو چوتھی قسم کا مال ہے، فرمایا وہ اس کا نہیں ہے، یہ اس مال کا ایسے سمجھ لیں کہ اس کا نگران ہے، اس کا محافظ ہے، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، اس کے وارث آ جائیں گے، سب کچھ تقسیم کر لیں گے، اپنے حصے کا سب کچھ لے کے چلے جائیں گے۔ تو انسان کا مال یہ ہے، اور اس صورت میں انسان نے پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ پھر یہ خواہش کرے گا کہ فَأَصَّدَّقَ، آج مجھے مہلت دی جائے، میں کیا کروں اپنے مال سے صدقہ۔ قیامت کا دن ہوگا نا جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے، میں نے کہاں کوئی غلطی کی، تو جو بخل کرنے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کے اس غیظ و غضب اور سزاؤں سے بچ پاؤں اور انعام و اکرام حاصل کر سکوں۔ لیکن وہاں کسی کو اس چیز کی، وہاں مال و دولت سرمایہ تو ایک حسرت کے طور پہ دکھایا جائے گا نا، وہاں نہ کوئی لینے والا ہوگا، تو یہ صدقہ کرنے کی گنجائش، تو اس لیے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن لوگ حسرت کریں گے، کاش کہ آج ہم صدقہ کرنے کی ہمیں مہلت دی جائے، آج ہمیں خرچ کرنے کی مہلت دی جائے، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح دیگر نیکی کے کام ہیں، لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے، وہ دن کون سا ہے؟ یعنی جب انسان مر گیا تو اس کے لیے وہ دن قائم ہو گیا، یعنی موت سے پہلے پہلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، بہترین صدقہ یہ ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، پھر کہتا ہے اتنا اس کے لیے، اتنا اس کے لیے، اتنا اس کے لیے، فرمایا اب تو یہ جا رہا تھا، یہ تو مال اس کے ورثاء کا تھا، ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہا اصل بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان صحت و عافیت کے حالات کے اندر اس وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اس کو بہترین صدقہ کہا گیا ہے۔ اور یہ اسی چیز کی ترغیب ہے کہ ایسے وقت آنے سے پہلے پہلے وہ کیا کریں، اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے
کرے تاکہ یہ معاملہ اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہو، اور یہ صدقے کی چھاؤں یعنی اس کو اس صورت میں یہ دوستی اور پھر صدقے کی سفارش یہ اس کے کام آئے، اور اس کے عوض جو اس نے اللہ سے بیع کی یا خرید و فروخت کی ہے اس کے عوض اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت مل جائے۔ لیکن والکافرون هم الظالمون، جو شخص ان چیزوں کا انکار کرے گا یعنی بخل کو اپنائے گا، کسی کا حق کھائے گا، حرام کمائے گا، اور اسی طرح حلال کما کے حرام کی طرف خرچ کرے گا، انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو ہم الظالمون قیامت کے دن وہ ظالموں کے صف میں کھڑا ہوگا، اور پھر ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔